Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ LA32 حلقہ 6 جہلم ویلی کی یونین کونسل سلمیہ کے گاؤں اندرا سیری میں پیپلز پارٹی کے امیدوار اسمبلی صاحبزادہ اشفاق ظفر کی انتخابی مہم کے پروگرام کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر کے فرزند عثمان حیدر اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے ہوائی فائرنگ کا الزام لگاتے ہوئے صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر نے کہا کہ ذمہ داران کو حلقہ 6 میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے۔ بصورت دیگر ہم بھی قانون ہاتھ میں لینے سے گریز نہیں کریں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے علاوہ جہلم ویلی کی انتظامیہ پر بھی الزامات عائد کیے۔ اشفاق ظفر نے مزید کیا کہا، سنیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، چناری آزاد کشمیر۔ آج میں الیکشن کمپین کے سلسلہ میں ایک شمولیتی پروگرام تھا ہمارا اندرا سیری کے گاؤں یونین کونسل سلمیہ میں۔ ہمارا قافلہ جب وہاں پہنچا تو اس کے پہنچنے کے جسٹ کوئی 2 منٹ بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کے فرزند عثمان حیدر وہاں سے سفید کلر کی لینڈ کروزر میں گزرے، جیپ ٹائپ گاڑی تھی اس میں گزرے، اور گزرنے کے ٹھیک 10 منٹ تقریباً 8:15 بجے پہلے فائرنگ کی اور پھر دوبارہ وقفے سے شدید فائرنگ کی، جس کی فائرنگ کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ فاروق حیدر الیکشن آ رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے وہاں اس ہمارے شمولیتی پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ فائرنگ کی گئی۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم آپ نے یونین کونسل سلمیہ میں ہی الیکشن لڑنا ہے یا دیگر یونین کونسلوں میں بھی آپ نے جانا ہے، آپ کے فرزند نے جانا ہے؟ یہ تو کھل مکھلا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، اور اس چیز کو یہ عندیہ میں مل رہا ہے کہ اٹیاں بالا میں تعینات گندی انتظامیہ جس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اس انتظامیہ کے زیر سایہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر اس وقوع کی سخت ترین کارروائی نہیں ہوتی تو یہ حق حاصل ہوگا کہ جب وزیر اعظم یا ان کا فرزند دیگر 5 یونین کونسلوں میں کمپین کرنے آئے تو ان کے کمپین یا ان کے پروگراموں میں بھی فائرنگ کی جائے تاکہ ان کے بھی پروگرام سبوتاژ ہو۔ ہم کسی صورت میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر ایک فریق قانون کو ہاتھ میں لے گا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تماشائی بنیں گے اور بھیگی بلی کی طرح ان کے پیچھے دم لاتے ہوئے چلیں گے تو پھر ہمیں بھی حق حاصل، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں کہ ہم بھی ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں بکھیریں گے، پھر ہمیں بھی کوئی مائی کلال نہیں روک سکتا۔ فاروق حیدر چاہتے ہیں کہ اس حلقے میں قتل و غارت ہو، خون بہے اور یہ الیکشن کسی طرح ملتوی ہو جائے تاکہ ان کی شکست جو اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اس شکست سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور یہ گندی سیاست ہے، اور گندی سیاست ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں اگر مجبور کیا گیا تو ہم گندی سیاست کا جواب گندی سیاست سے ضرور دیں گے۔ کسی صورت میں ایک لمحے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہمارے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ پولنگ پہ نہ ہو، ہم ان کے ایجنٹوں کو بیٹھنے نہیں دیں گے، تو میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر سلمیہ یونین کونسل میں ہمارے ایجنٹ نہیں بیٹھیں گے تو پھر دیگر 5 یونین کونسلوں میں مسلم لیگ نون کے بھی ایجنٹ نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں ہم طاقتور ہوئے ہم بھی ان کو گھسیٹ کے باہر نکال دیں گے پولنگ بوتھوں سے، اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے جیسا وہ چاہتے ہیں، تو پھر ہم بھی ایسا کریں گے جیسا ہماری مرضی ہوگی۔ ہم بھی کسی قانون کو نہیں مانیں گے اور قانون کی وائلیشن ہر صورت میں کریں گے اگر ان کو وائلیشن سے انتظامیہ نہیں روکنا چاہتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر اٹیاں جو وہ کیسا شخص تعینات ہے جو غلام ہے فاروق حیدر کا،
نوکر ہے فاروق حیدر کا، تو وہ پھر استعفیٰ دے، گاڑی والی جھنڈی والی گاڑی چھوڑے اور وہ ڈی سی آفس کو خالی کرے اور جائے اس کی نوکری کرے اور اس کے ساتھ سیاست کرے۔ اس وقت تک فائرنگ کو گزرے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اور حالت یہ ہے انتظامیہ کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ڈوزر مشینیں لگی ہوئی ہیں، سڑکیں نکال رہے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ مشینوں کو روکو، پولیس جاتی ہے موقع پہ اور واپس آ جاتی ہے جی کہ مشین وہاں خراب پڑی ہے بند حالت میں، جبکہ وہ مشین پولیس کی واپسی کے بعد دوبارہ کام شروع کر دینا چاہتی۔ ہم بھی رینٹ پہ مشینیں لیں گے، جب ان کی مشینیں پکڑی جائیں گی تو ہماری بھی پکڑی جائیں، تو اس طرح ہم بھی نکالیں گے سڑکیں، پھر یہ ایک تماشا لگے گا۔ یہ الیکشن درست طریقے نہیں ہو۔ میں الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس حلقے میں L32 میں خون خرابہ چاہتے ہیں، تصادم چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ ناک لوگوں کو خون بے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ بتا دیں ہمیں کہ آپ کے کنٹرول، آپ کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ہم متبادل راستہ اختیار کرنے میں 1 سیکنڈ بھی میں رعایت نہیں کروں گا۔ میں واضح بتا دینا چاہتا ہوں، جو سلوک میرے کارکنوں، میرے ووٹروں سے سیاسی جماعت اور بالخصوص مسلم لیگ نون کرے گی، ہم بہنیں ہی جہاں ہم طاقتور ہوئے، ہم ان کے کارکنوں، ان کے پولنگ ایجنٹس اور ان کے آواریوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جیسا وہ کریں گے۔ وہ ایک آدمی کو تھپڑ ماریں گے، میں 2 کو ماروں گا۔ وہ ایک کو اگر قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا جواب 2 سے دیا جائے گا۔ ہم کسی صورت میں رعایت نہیں کریں گے۔ میں انتظامیہ کو آخری لاسٹ وارننگ دیتا ہوں کہ آپ یہ مشینیں رکھوائیں، ورنہ پٹرول ہمیں بھی لینا آتا ہے اور ماچس کی تیلیاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پھر مشینیں جلیں گی، پھر تصادم ہو گئے جگہ جگہ، تو پھر ان کی ذمہ داری مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم آزاد کشمیر پر ہوگی، انتظامیہ پہ ہوگی اور الیکشن کمیشن پہ ہوگی۔ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر حلقے کے اندر میرے کسی کارکن کو خراش آئی یا کسی کا گھر جلانے کی کوشش کی تو ان کے کارکنوں کو بھی خراشیں آئیں گی اور ان کے کارکنوں کے بھی گھر جلیں گے۔ یہ میں آپ کو واضح بتا دینا چاہتا ہوں، کسی قسم کی رعایت میں نہیں کروں گا۔ میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہوں تو میں اس میں ایک رائے کے دانے اتنا میں نہیں کروں گا۔ قانون صرف میرے لیے نہیں ہے، قانون ان کے لیے بھی ہے، اور وہ قانون کی وائلیشن کریں اور انہیں پوچھا نہ جائے اور ہماری بار آئے تو ہمیں پوچھا جائے گا، ہم بھی نہیں مانیں گے کسی قانون کو، کسی ضابطے کو۔ اور ہمارے کارکنوں کے تحفظ کرنا مسلم لیگ کے کارکنوں کے تحفظ کے برابر ہوگا۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے میں ہر حالت، ہر قیمت پہ دوں گا، اور 2 ٹوک طریقے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ تشدد کا راستہ اختیار کرو گے تو جواب میں تشدد ملے گا، گولی کا راستہ اختیار کرو گے تو گولی